باطل چنگھاڑ رہا ہے، باطل چیلنج کر رہا ہے، امریکی تہذیب آ رہی ہے، بھاگتی آ رہی ہے، دوڑتی آ رہی ہے، اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہے. بس زیادہ ہوا نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کچھ کسی بزرگ کے بتائے ہوئے کوئی وظیفے کر لیے، کوئی ذکر کر لیا، اور سمجھا کہ بس ہمارا تو بیڑا پار ہے. نہیں، تقوی طاغوت کی غلامی میں، تقوی طاغوت کے خلاف جب تک جد و جہد نہیں، اس وقت تک آپ کا ایمان درست نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں، آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں. کتنی دعائیں کی تھی فجر کی نماز میں، دعا، قنوت نازلہ، اللہم دمر دیارہم، اللہم مزق جمعہم، لیکن اللہ نے نہیں سنی. شکست ہوئی، کلنک کا ٹیکا لگا. 93,000 ہمارا قیدی بن کر اس ہندو کی غلامی میں گیا جس پر کہیں ہم نے 600 برس حکومت کی تھی، کہیں 800 برس، کہیں 1000 برس کی تھی. وہ کلنک کا ٹیکا آج تک ہمارے ماتھے سے دھلا نہیں ہے. جو عربوں کے ماتھے پر لگا تھا سن 67 میں، اس کو کم سے کم انہوں نے دھو دیا تھا سن 73 کی رمضان وار میں. بارلیو لائن کو کراس کر گئے. گولڈا مائر جو ہے خودکشی کرنے کی سوچ رہی تھی، وہ تو امریکہ نے آ کے بچایا ہے. تو انہوں نے تو کم سے کم سن 67 کی جنگ کا جو داغ تھا اسے دھو دیا. ہم سے تو وہ داغ ابھی تک دھلا نہیں. کتنی بڑی شکست، کتنی تعداد میں ہمارے پی او ڈبلیوز، اور ہمارے جرنیل نے نام تھا ٹائیگر، شیر، اور اس نے اپنا پستول پیش کیا ہے. جنرل اروڑا اس کے ہاتھ میں دیا ہے، اطاعت قبول کی ہے، سیلوٹ کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جان لیجئے کہ نمبر 1، اگر آپ طاغوت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو پہلا فرض اس کے خلاف جد و جہد کرنا ہے. اگر نہیں کرتے تو ایمان نہیں تو نجات نہیں. اللہ خیر صلی اللہ. میں تو چند باتیں جانتا ہوں. قلندر جز 2 حفظ لا الہ اور کچھ نہیں رکھتا. فقیہ شہر قارو ہے لغت ہائے حجازی کا. ہم تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. اور یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں. تو جماعت تلاش کیجیے. دیکھیے آپ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے صاحب 10 جماعتیں، 12 جماعتیں، 15 جماعتیں، ہمیں کیا پتا کون سی جماعت ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے. دیکھیے آپ کو اپنے پاؤں کے لیے جوتی کی ضرورت ہے. آپ کہیں 10-12 دکانیں، پتہ نہیں کہاں ٹھیک جوتا ملتا ہے، میں تو جوتا لوں گا ہی نہیں. کیا ایسا کرتے؟ بھائی اٹس یور نیڈ. کیا آپ کی ضرورت ہے؟ جوتا پہننا ہے، جائیے دکانیں دیکھیے، قیمتیں کمپیئر کیجئے، مال دیکھیے. پچھلے زمانے میں تو دھوکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ تلوے کے اندر جو ہے وہ گتا ڈالا ہوا ہے. اب تو خیر نئے قسم کے سولز آ گئے ہیں، سنتھیٹک سولز آ گئے ہیں، ان میں گتا نہیں ڈالا جا سکتا. ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا تیسرے دن ٹوٹا، ختم ہو گیا جوتا. لیکن آپ جوتا لیتے تھے. اسی طرح جماعتیں تلاش کیجئے، دیکھیے، مطالعہ کیجئے، ان کو دیکھیے ان کا طریقہ کار کیا ہے. ان کے قریب جا کر سونگھیے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں. کہیں یہ بھی کوئی دنیا کا دھندا تو نہیں ہے، کہیں یہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے دین کا نعرہ تو نہیں لگ رہا. یہ سب دیکھیے، تحقیق کیجئے، تفتیش کیجئے. لیکن اگر آپ کو کوئی جماعت مل جائے اور پھر آپ شامل نہ ہوں تو نفی ہو جائے گی ایمان کی. لا اسلام الا بالجماعہ. اور اگر جماعت نہ ملے، آپ کہے صاحب اس جماعت میں تو یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے، آپ نے ساری جماعتیں ریجیکٹ کر دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ خود جو ہے بقرات سقرات ہیں. آپ کے دماغ میں کوئی خاکہ موجود ہے، لہذا آپ پر لازم ہے کھڑے ہوں اور لوگوں کو بلائیں. من انصاری اللہ. لوگوں میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا چاہتا ہوں. دیکھو یہ میرا طریقہ کار ہے، اس طرح میں چلنا چاہتا ہوں. کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ من انصاری اللہ. ایک اکیلا 2 11.
ایک اکیلا دو جماعت. سمجھ لیجئے، اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں، دو آدمی ہیں، جماعت سے نماز پڑھیے، ایک امام ہوگا ایک مقتدی ہوگا. حضور نے تو فرمایا سفر پر اگر جاؤ 3 آدمی ہو تو ایک کو امیر بناؤ ضرور، تاکہ کوئی بھی اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ دینے والا تو کوئی ہو نا. تو آپ جماعت بنائیں، کھڑے ہوں، کام کریں، اس لیے کہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں، نہ آیا ہے. وہ تو نبی 1400 برس پہلے بس نبوت کا خاتمہ ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا نبوت کا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہوں گے تو یہی انسان ہوں گے نا، ان میں کمیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی. اور اس میں آپ کے سامنے اور بات رکھ دوں، اگر آپ اپنے لیے جماعت تلاش کرنا چاہتے ہو تو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جماعت میں؟ دیکھیے، میں حیدرآباد میں بات کر رہا ہوں اس وقت. اس کی بڑی پرانی تاریخ جو ہے بڑی شاندار ہے. یہ شہر وہ ہے جس نے انگریزوں کے ساتھ جنگیں کی. یہ صوبہ وہ ہے جس نے ایک دن کے لیے بھی انگریز کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کیا. 1944 تک پارٹیشن آف انڈیا اور آزادی ہند سے 3 سال پہلے تک حر یہاں پر بغاوت کر رہے تھے. کبھی کسی پولیس چوکی پر حملہ کیا ہے اور وہاں مار دیا لوگوں کو، کبھی کسی اسٹیشن پر جا کر گئے آگ لگا دی ہے. انگریزوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. آپ سمجھیے وجہ کیا ہے؟ پنجاب میں کتنے کالج کھولے گئے، بھاولپور سے شروع ہو جائیں، ایس سی کالج بھاولپور، ایمرسن کالج ملتان، ایچسن کالج اور کرسچین فارمن ایف سی کالج، پھر مرے کالج سیالکوٹ، پھر گارڈن کالج راولپنڈی، پھر ایڈورڈز کالج پشاور، اس سب میں قائم کیے. سندھ میں کوئی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سندھ میں تو کسی پارسی نے کوئی مدرسہ کھول دیا، کچھ مسلمانوں نے کوئی مل جل کے کوئی مدرسہ اسلام قائم کر لیا. انگریز نے کوئی نہیں بنایا یہاں. کیوں نہیں بنایا؟ اسے معلوم تھا کہ سندھیوں کے دلوں میں ہمارے خلاف بغاوت ہے، یہ کبھی ہمارے وفادار نہیں ہوں گے، جب بھی موقع ملے گا ہم پر حملہ کریں گے. جبکہ پنجاب اور سرحد کے درمیانی اضلاع جو ہیں وہ انگریز کے وفادار ثابت ہوئے. پنجاب کی فوج تھی جس نے کہ 1857 میں دلی جو انگریز کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دوبارہ لے کر دی ہے، فتح کر کے دی. پنجابی تھے، وہ مسلمان تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے. اس کی خاص وجہ تھی. مجھے یاد ہے میاں طفیل صاحب ابھی زندہ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا بہت سخت کہ سندھی تو فوجی ہے نہیں، فوج میں آتے نہیں ہیں، سندھی تو نان مارشل ریس ہے. یہ جو انگریز کا پروپیگنڈا تھا وہ ان کی زبان سے نکلا. اس کا جواب دیا تھا پھر جی ایم شاہ، غلام مصطفیٰ شاہ، جو سیکرٹری ایجوکیشن بھی تھے، لاہور میں کالج کے اندر پرنسپل بھی رہے. انہوں نے جواب دیا تھا یس وی ور نیور مرسنریز. ہاں، ہم کبھی کرائے کے ٹٹو اور کرائے کے فوجی نہیں تھے جیسے تم تھے پنجابیوں. تم نے تو جا کر کعبے پہ گولیاں چلائی ہیں انگریزوں کی سپاہی بن کر. تم نے تو جا کر یروشلم کا قبضہ لے کر دیا جنرل ایلن بی کو، انگریز کو. تو یہ سندھ ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں. یہ سندھ ہے جہاں خاکسار تحریک بھی بڑی زبردست، تالپور برادران اس خاکسار تحریک کے بہت نمایاں کارکن تھے. یہ سندھ ہے جہاں پنجاب سے آنے والا ایک نو مسلم تھا، پنجابی، سکھ سے مسلمان ہوا تھا، مولوی عبید اللہ، لیکن اس کے نام کے ساتھ سندھی لگ گیا ہمیشہ کے لیے. مجاہد انسان، حضرت شیخ الہند کا سپاہی عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، وہ سندھ ہے یہ. اور میں آپ کو اور بات یاد دلا دوں، سندھ واحد صوبہ ہے اس پاکستان کا جس میں کہ پارٹیشن سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی. پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی، ہندو مسلم سکھ مل کر بنائی تھی انہوں نے، مسلمانوں کی پارٹی نہیں تھی. مسلم لیگ کو ایک دن بھی وہاں وزارت نصیب نہیں ہوئی. سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت تھی، باچا خان کا بڑا بھائی. وہ تو ریفرینڈم ہوا ہے اور غیور پٹھانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے.
اور اس کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پارٹ پلے کیا. وہاں کے پیر جو ہیں، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف، انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا، اسلام قائم ہوگا، لہذا ووٹ دو مسلم لیگ کو. ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو سوائے سندھ کے کہیں بھی مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی. اور جی ایم سید صاحب اگرچہ وہ بعد میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے اس سے بددل ہو گئے، ایک ریئیکشن ہوا ان پر، آخر ہوتا ہے. کیوں گردش بادام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں، ان پہ ایک رد عمل ہوا. ورنہ وہی تھے جنہوں نے 1943 میں کہا تھا اے مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں، ہمیں یہاں ہندوؤں نے دبایا ہوا ہے، ہماری زمینیں جو ہیں ان کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں، سارا کاروبار ان کے پاس ہے، خدا کے لیے ہمیں یہ فن نہیں آتا، آؤ تم یہاں. ابھی پارٹیشن کا کوئی سوال نہیں ہے، میں 43 کی بات کر رہا ہوں. آؤ سندھ کے اندر تاکہ یہاں پر تم تجارت کرو اور تاکہ ہندوؤں کے مقابلے میں آ سکے. یہ جی ایم سید کی اپیل تھی. آج اسی سندھ میں کہہ رہا ہوں اسلام قائم کرنے کی جد و جہد. اور سب سے بڑی بات یہی سندھ تو تھا نا. سب سے پہلے اسلام کب آیا تھا، کہاں آیا تھا؟ 712 اور 713 عیسوی، 92 یا 93 ہجری. محمد بن قاسم کہاں سے آئے تھے؟ باب الاسلام کون سی جگہ ہے؟ سندھ. تو اس کا سر نو باب الاسلام بننا چاہیے. تحریک خلافت یہاں سے اٹھنی چاہیے، یہاں کے لوگ کھڑے ہوں. ہم نے انگریز سے بھی مقابلہ کیا اور آخری وقت تک کیا. ہم نے علامہ مشرقی کا بھی ساتھ دیا. ہم نے وہ ریشمی رومال کی تحریک بھی، اس کے اندر بھی بڑا حصہ سندھیوں کا تھا، جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو اسیر مالٹا رہے بعد میں، اس میں سندھ کا رول بہت بڑا تھا. آج پھر اس ملک کے اندر نظام خلافت کے قیام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو سب سے آگے ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے.